بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایبسٹریکٹس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ میں آپ کی ٹیچر مس راحیلہ اور میرا مضمون ہے اردو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جو کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پنچایت، جس کے مصنف کا تعارف ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ I'm sure that کہ آپ لوگوں کو وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے وہ کام بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ پنچایت، یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ تو نمبر 1 ہے کہ طلباء کو پنچایت کے مفہوم اور اہمیت سے آگاہ کرنا، اور نمبر 2 ہے کہ طلباء کو عدل و انصاف اور حق و صداقت کی فضیلت سے روشناس کرانا، یعنی بہتر طریقے سے آپ کو بتایا جائے کہ عدل و انصاف اور حق و صداقت کی اہمیت کیا ہے اور پنچایت میں یہ کس حد تک لازم و ملزوم ہے اور اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے دیہاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے طلباء کو متعارف کروانا، اور نمبر 4 پہ ہے افسانہ سے آگاہی دلوانا۔ یعنی یہ بیسیکلی جو پنچایت ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں، یہ ایک افسانہ ہے جس کو منشی پریم چند نے لکھا ہے، اور طلباء کو جو ہے دیہاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بھی آگاہی دلانا، اور ان کو بتایا جائے گا اس چیپٹر میں کہ دیہات کی اصل زندگی کیسی ہوتی ہے اور پنچایت بیسیکلی کیا ہے۔ تو جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بیسیکلی 2 مقدمہ جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مقدمہ ہے پنچایت، اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو پنچایت کہا جاتا ہے ایک ایسی چھوٹی عدالت کو جو کہ عموماً جو ہے ولیج بیسڈ ہوتی ہے، گاؤں اور دیہات میں ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے جو عموماً گاؤں کے اندر لوگوں میں پائے جاتے ہیں یا لوگوں میں ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے، ان کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک بیسٹ سلیوشن یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بیسٹ فائدہ جو ہمیں یہ ہے کہ جو گاؤں کے معاملات ہیں وہ گاؤں میں ہی حل کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگ شہروں تک پہنچنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور عدالتوں میں جو خواری ہوتی ہے ان سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا مقدمہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہے شیخ جمن اور خالہ کے درمیان، یعنی جو اس میں پارٹیسپنٹس ہیں یہ جن کے درمیان جو ہے یہ مقدمہ تھا وہ تھا شیخ جمن اور خالہ جان، اور اس کا فیصلہ جو ہے الگو نے سنایا جو کہ جمن کے دوست تھے، لیکن پنچایت کی وجہ سے انہوں نے اس کا جو فیصلہ تھا وہ حق و سچ بھی دینا تھا، اور انہوں نے اپنے دوست کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس کے خلاف فیصلہ سنایا۔ اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ کے درمیان تھا۔ تو بس اس میں ایسا ہے کہ 2 مقدمہ آپ پڑھو گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا کہ جو پنچایت ہوتی ہے اس میں ہم کچھ خود سے ایڈیشن نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی فیصلہ سرپنچ دیتا ہے، جو اس کا فیصلہ دینے والا ہوتا ہے، بلکہ وہ خود سے نہیں کچھ بھی اس میں ایڈیشن کر سکتا، بلکہ حق و انصاف اور جو پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں، جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان کے بیانات کو مد نظر رکھ کر، عدل و انصاف کو مد نظر رکھ کر ہی فیصلہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ جس طرح کہ عام عدالت میں گواہوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، شواہد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اسی طرح اس مقامی عدالت کو بھی یعنی پنچایت میں بھی یہ چیزیں ملحوظ نظر رکھی جاتی ہیں۔ تو دوسرا مقدمہ جو ہے وہ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ کے درمیان تھا، تو اس میں جو ہے وہ شیخ جمن نے الگو کے حق میں فیصلہ سنایا، بلکہ اس کی ریزن یہ تھی، اس میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک وہ اس کا دوست تھا، اس نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا، لیکن جب وہ سرپنچ کی سیٹ پہ بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ یہاں پہ کوئی دوستی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، بلکہ حق و سچ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے الگو کے حق میں الگو نے جو ہے شیخ جمن کے حق میں فیصلہ سنایا۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے ریڈنگ کی طرف، اور ریڈنگ آپ لوگوں کو کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم اس میں مکمل چیپٹر ریڈنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو سمرائز کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم اتنے زیادہ کم ٹائم میں پوری ریڈنگ کرنا مشکل ہے، تو سمرائز کر رہے ہیں ہم اس چیپٹر کو۔ آپ لوگوں نے اپنے بک سے ضرور اس کو ریڈنگ کرنی ہے، اور جو شارٹ کویشچنس وغیرہ ہیں وہ آپ لوگوں نے اس میں سے بنانے ہیں۔ تو پنچایت ہم اب ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ شیخ جمن اور الگو چودھری میں بہت گہری دوستی تھی، دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل اعتماد تھا۔ ان کی دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں شیخ جمن کے والد شیخ جمیراتی سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور شیخ جمن کی ایک خالہ تھی جن کی ملکیت میں تھوڑی سی زمین تھی، مگر ان کا کوئی وارث نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا کہ جو ہمارا پہلا مقدمہ ہے وہ خالہ اور جو شیخ جمن ہے ان کے درمیان تھا۔
آپ لوگوں نے ریڈنگ کے دوران یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی پروننسیشن جس طرح سے میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں، آپ لوگوں نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائے جائیں گے، وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس کے ساتھ ساتھ بکس پہ بھی لکھنا ہے۔ اور اب ایسا ہے کہ شیخ جمل اور ان کی بیوی نے خالہ جان کو سبز باغ دکھا کر، یعنی بہت امیدیں دلائیں کہ وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور جو بھی مطلب ایسی باتیں کر کے ان کی زمین جو ہے وہ اپنے نام کروا لی۔ جیسے ہی زمین ان کے نام ہوئی، خالہ جان کی خدمت میں کمی کی جانے لگی، یعنی ان کی جو پہلے خاطریں مدارت کی جاتی تھی بہت زیادہ، وہ ان میں آہستہ آہستہ کمی کرنے لگے۔ خالہ جان نے کچھ دن تو برداشت کیا، کچھ دن دیکھا، مگر جب شکایت کی تو شیخ جمن نے الٹا ان سے ہی سخت لہجے میں بات کرنا شروع کر دی، اور یہ کہا کہ مجھے کیا معلوم تم خواجہ ہجر کی خیات لے کر آئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے بوائز کہ جو شیخ جمن تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خالہ جان تو بوڑھی ہیں اور جلد ہی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی جائیں گی، تو وہ اب ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ تم جو ہے وہ خواجہ ہجر یعنی ان کی زندگی لے کر اس دنیا میں آئی ہو۔ تو نیکسٹ میں ہے کہ خالہ جان نے جب اپنے مرنے کی بات سنی تو ڈیفینیٹلی ایز اے ہیومن بینگ ہمیں کسی کو بھی مرنا پسند نہیں ہوتا، اور خالہ جان کو بھی یہ بات کچھ پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ شیخ جمن کو پنچایت کی دھمکی دی۔ شیخ جمن کی چونکہ پورے گاؤں پر احسان تھے، اس لیے پنچایت کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خالہ جان گاؤں کے سب گھروں سے ہو کر شیخ جمن کے گہرے دوست الگو چودھری کے پاس بھی گئیں تو ان کو پنچایت میں آنے کی دعوت دی۔ الگو نے کہا کہ شیخ جمن میرے پرانے دوست ہیں، میں ان سے بگاڑ نہیں سکتا، یعنی ان سے اپنے تعلقات جو ہے وہ خراب نہیں کر سکتا۔ یعنی اس مقدمے میں ایسا ہوا کہ خالہ جان جو ہے وہ پورے گاؤں میں سب لوگوں کے پاس گئے، اور اینڈ پہ انہوں نے کیا کیا، وہ ان کے بہترین دوست جو تھے شیخ جمن کے الگو چودھری، ان کے پاس گئیں اور اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ ان سے بیان کیا۔ تو الگو چودھری نے کوشش کی کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں، کیونکہ وہ اپنے دوست سے بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، یعنی تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت پہ تھی، شیخ جمن سے سرپنچ منتخب کرنے کو کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ خالہ جان جس کو چاہیں جو ہے وہ سرپنچ بنا لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ اس بات پہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ پورے گاؤں پر ان کے احسانات ہیں، تو کوئی بھی جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا۔ خالہ جان نے الگو چودھری کو ایمان کا واسطہ دیا اور سرپنچ مقرر کر دیا۔ الگو چودھری نے دونوں کی باتیں سنی اور سوچا کہ میں انصاف کے منصب پر فائز ہوں، کیونکہ جب انسان ایز اے جج، ایز اے سرپنچ مقرر کیا جاتا ہے تو اس کو پھر حق و انصاف کو ہی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو میری آواز خدا کی آواز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی فیصلہ دوں گا اس کو اللہ اور اس کے مطلب اس عدل و انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے ہی دوں گا، یعنی جیسے کہ اللہ پاک کا حکم ہے اسی کے حکم کے مطابق میں اپنا فیصلہ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے خالہ جان کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ شیخ جمن نے اگر خالہ جان کی ماہانہ گزر اوقات کا بندوبست نہ کیا تو زمین کی رجسٹری منسوخ کر کے خالہ جان کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو ایسا تھا کہ اس نے فیصلہ دیا، یا آپ لوگوں کا کویشچن بھی آ سکتا ہے کہ انہیں کیا فیصلہ دیا تھا شیخ جمن کے بارے میں الگو چودھری نے، تو آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ انہوں نے خالہ جان کے حق میں فیصلہ سنایا اور یہ کہا کہ ماہانہ گزر اوقات کا بندوبست کرے، اگر نہیں تو پھر رجسٹری جو ہے زمین کی وہ منسوخ، یعنی اس کو منسوخ کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، وہ دوبارہ سے خالہ جان کے نام کر دی جائے گی۔ شیخ جمن کو اس فیصلے پر بہت غصہ آیا اور اپنے ہی دوست سے بے وفائی کی۔ اسے یہ لگا کہ اس کے دوست ہوتے ہوئے اس کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور دونوں کی پرانی دوستی جو ہے وہ اب دشمنی میں بدل گئی۔ شیخ جمن نے الگو چودھری سے بدلہ لینے کی ٹھان لی، یعنی اسے لگا کہ اس نے اس کا دوست ہوتے ہوئے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو اب وہ اسے بدلہ لے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد الگو چودھری نے 2 بیل خریدے پنچایت کے۔ اب یہ ہم موو کریں دوسرے مقدمے کی طرف، وہ پہلا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو بوائز اب آپ دیکھ رہے ہو کہ دوسرا مقدمہ کون سا ہے، کہ پنچایت کے 1 ماہ بعد ایک بیل مر گیا۔ اب الگو چودھری کا بیل جو تھا وہ ایک مر گیا، اور الگو نے سوچا کہ بیل جو ہے، ایک بیل میرے کسی کام کا نہیں ہے، تو انہوں نے وہ بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیا، یعنی اس کو بیچ دیا، اور قیمت کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا، یعنی وہ اس کے پاس شاید اس وقت پیسے نہیں ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 1 مہینے تک وہ اس کو رقم واپس کر دیں گے، رقم دے دیں گے۔ سمجھو سیٹھ نے بیل سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا۔ اب یہاں پہ غلطی سمجھو سیٹھ کی ہے کہ وہ منڈی کے 4 چکر لگاتے اور اسے کھانے پینے کو بہت کم چارہ دیتے، تو یہ بیل کے ساتھ بھی زیادتی تھی، اور یہ ایز اے ہیومن بینگ بھی یہ چیز بہت غلط تھی، کسی کی جانور کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بیل پوری طرح سانس بھی نہ لے پاتا تھا کہ اسے پھر سے جوت دیتے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے اسے کام پہ لگا دیا جاتا،
اور چند ہی دنوں میں بیل کی ہڈیاں جو ہے وہ باہر نکل آئیں اور بہت کمزور ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ منڈی سے چوتھا چکر لگا کر واپس آ رہے تھے کہ بیل زمین پر ایسا گرا کہ پھر کبھی نہ اٹھا۔ یعنی اس کو اس حد تک جو ہے وہ لاچار اور کمزور کر دیا گیا کہ وہ اب اس میں مزید سکت نہیں تھی اور وہ وہیں پہ گر گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور اس پر قیمتی سامان بھی لدا ہوا تھا، یعنی اس پہ اس کو لاد کر لے کے آ رہے تھے تو وہ گر گیا، تو وہ ظاہری بات ہے اس کا قیمتی سامان بھی وہیں پہ اس کے ساتھ رکنا پڑا۔ سمجھو سیٹھ نے اپنی دانش میں رات جاگ کر گزاری، اپنی دانش میں اسے لگا کہ وہ جاگ کر گزارے، لیکن ظاہری بات ہے رات کے وقت آنکھ لگ بھی جاتی ہے، تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو جب صبح ہوئی تو اس کا سارا سامان اور روپے پیسہ ہر چیز وہاں سے غائب تھی، یعنی کوئی اٹھا کر لے گیا، چوری کر کے لے گیا۔ تو اس واقعے کے کافی عرصے کے بعد جب الگو چودھری نے پیسے مانگے تو سمجھو سیٹھ لڑائی پر اتر آئے۔ لوگوں نے پنچایت کا مشورہ دیا، اب دوبارہ سے پنچایت جو ہے وہ لگائی گئی اور دونوں مان گئے، کیونکہ اور فیصلہ دینا ضروری تھا، اور الگو چودھری نے بھی اس چیز کو مان لیا۔ جب دونوں مان گئے اور تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر پنچایت لگی، یعنی دوبارہ سے پنچایت وہیں پہ اسی سایہ دار درخت کے نیچے جو ہے وہ لگی، اور یہیں پہ سرپنچ بیٹھے، یعنی گاؤں کے بڑے لوگ بیٹھے اور شیخ جمن کو سرپنچ مقرر کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک سٹوری میں ٹویسٹ آتا ہے، ٹویسٹ اس طریقے سے کہ شیخ جمن جس کے خلاف الگو چودھری شیخ جمن کو بٹھایا گیا، جس کے خلاف الگو چودھری فیصلہ دے چکے تھے، اور ان کو یہی لگا تھا کہ الگو چودھری جو ہیں وہ بدلہ لیں گی۔ الگو چودھری سمجھ گئے تھے کہ جب جمن ان سے بدلہ لیں گے اور فیصلہ ان کے خلاف سنائیں گے، چنانچہ پنچایت شروع ہوئی اور فریقین کی بات سنی گئی، اور شیخ جمن نے فیصلہ سنایا کہ سمجھو سیٹھ بیل کی پوری رقم جو ہے وہ الگوچ کو ادا کریں، اور کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ میں جس سیٹ پر بیٹھ رہا ہوں اس میں کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی دشمنی یعنی آپس میں ہم نہیں رکھ سکتے، بلکہ ہمیں عدل و انصاف اور حق و صداقت کے مطابق فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو شیخ جمن تھے ان کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سمجھو سیٹھ ان کو بیل کی پوری قیمت جو ہے وہ شیخ جمن نے فیصلہ سنایا تھا کہ سمجھو سیٹھ جو ہے وہ بیل کی پوری قیمت الگو کو ادا کریں۔ یہ سن کر الگو چودھری کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور 1 گھنٹے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان سے گلے لپٹ کر بولے کہ بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی، تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا، میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی سیٹ پر بیٹھ کر کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی دشمن نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اصولوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور عدل و انصاف کو دیکھنا پڑتا ہے اور سچ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور الگو رونے لگے، دونوں کے دل صاف ہوئے اور دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو گیا، یعنی دونوں کے درمیان جو کلیشز تھے، جو غلط فہمی تھی، وہ دور ہو گئی۔ تو آپ لوگوں کو آئی ایم شیور کہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہے چیپٹر، اور اب ہم موو کر رہے ہیں اپنے تحریری کام کی طرف، جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس چیپٹر کے حوالے سے۔ تو آپ لوگوں نے یہ اپنی نوٹ بکس پہ اس کو حل کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا ہے ایکسرسائز، یہ مشقی سوالات ہیں، جو آپ کا کویشچن نمبر 1 ہے، جس میں مختصر سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اور بوائز آپ لوگوں نے یہ جو کویشچن ہے، یہ جو ایکٹیویٹی ہے، آپ لوگوں کی نوٹ بکس میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا ہے کہ شیخ جمن اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ اس کا بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، جب وہ شیخ جمعراتی جو اس کے شیخ جمن کے والد تھے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے اس کے پاس، اور شیخ جمن کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے خبر نامہ کی رجسٹری کے بعد حالانکہ ساتھ سلوک کیسا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا۔ فرسٹ پیج پہ ہی، پنچایت کے چیپٹر کے فرسٹ پیج پہ ہی اس کا آنسر ہے۔ الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ وہ اس سے خوش تھا کہ اسے لگا تھا کہ یہ اس کا دوست ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے گا۔ الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ تو آپ لوگوں کو میں نے ابھی بتایا بھی تھا لیکچر میں کہ کیسے فیصلہ سنایا، کیا فیصلہ سنایا، آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے۔ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ وہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن بہت غصے میں آ گئے اور انہیں لگا کہ ان کے دوست نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کے چیپٹر میں ہے اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے آنسر لکھنے ہیں۔ یہ ایک کام جو ہے آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے۔ الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ کیونکہ اس کا ایک بیل مر گیا تھا اور ایک بیل تھا، اس سے کوئی کام نہیں لے سکتا تھا، اس لیے۔ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ وہ بھی آپ لوگوں کی بک میں موجود ہے کہ اس نے بہت برا سلوک کیا، اس کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتا تھا۔
اور کھانے پینے کو نہیں دیتا تھا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع جو ہے وہ پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سا تھا، بیل کا تنازع تھا، وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کو۔ اور لاسٹ کویشچن ہے آپ کا کہ شیخ چمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آخری حد تک پورا کیا، اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ الگو جو ہے الگو نے کہ شیخ چمن پہلے اس کے الگو چودھری جو ہے وہ پہلے شیخ چمن کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں، بلکہ اس نے حق و انصاف کو مد نظر رکھا۔ تو بوائز آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کا کام بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے، اور آپ لوگوں نے اب آپ یہ یاد بھی کرنا اور اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔